بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام نبوی قصے میں آپ سب کا استقبال ہے. آج کے قصوں میں سے ایک قصہ ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. کورہی، گنجے اور اندھے کا قصہ. بخاری اور مسلم کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنو اسرائیل میں 3 آدمی تھے. ایک کورہی تھا، دوسرا گنجا تھا اور تیسرا اندھا تھا. اللہ پاک نے ان کو آزمانا چاہا، چنانچہ اللہ پاک نے سب سے پہلے اس کورہی کے پاس میں اپنے ایک فرشتے کو بھیجا. فرشتہ آیا اور اس نے اس سے مل کر کے کہا کہ تمہیں کون سی چیز سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ اس نے کہا کہ اچھی شکل اور اچھا رنگ، اور یہ جو شکل ہماری ہو چکی ہے جس کی وجہ سے لوگ گھن کھاتے ہیں، یہ شکل جاتی رہی. چنانچہ فرشتے نے اس کے بدن پہ ہاتھ پھیرا اور اس کا بدن بالکل ٹھیک. پھر کہا کہ بتاؤ تمہیں کون سا مال سب سے زیادہ پیارا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے اونٹ سب سے پیارا ہے. چنانچہ ایک گابھن اونٹ دیا اور دعا دی. چنانچہ اس اونٹ کے ذریعہ بہت سارا اونٹ ہو گیا. ایک دوسرا آدمی جو گنجا تھا، اس کے پاس میں پھر فرشتہ جاتا ہے اور اس سے وہی سوال کیا کہ تمہیں کون سی چیز سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ اس نے کہا کہ وہ یہ کہ میرا یہ جو گنجاپن ہے یہ چلا جائے، جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں. چنانچہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرا فرشتے نے اور اس کا گنجاپن جاتا رہا. پھر کہا کہ بتاؤ کہ تمہیں مال کون سا سب سے زیادہ پیارا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے گائے سب سے زیادہ پسند ہے. چنانچہ فرشتے نے اسے گابھن ایک گائے دیا اور اس طرح سے اس گائے سے اسے بہت ساری گائیں ہو گئی. اب تیسرے شخص کے پاس میں فرشتہ آیا جو اندھا تھا اور اس سے پوچھا کہ بتاؤ تمہیں کون سی چیز سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ یہ ہے کہ میری آنکھ کی روشنی آ جائے جس کے ذریعہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں. اندھے کو کیا چاہیے؟ 2 آنکھ. برکیف فرشتے نے اس کی آنکھ پہ ہاتھ پھیرا اور اس کی آنکھ ٹھیک ہو گئی. پھر کہا کہ بتاؤ تمہیں کون سا مال سب سے زیادہ پیارا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے بکری سب سے زیادہ پیاری ہے. چنانچہ فرشتے نے اس کو ایک بکری دیا گابھن اور اس کے ذریعہ بہت ساری بکریاں اس کو ہو گئی. اب اللہ کی آزمائش شروع ہوتی. اللہ نے ہمیں جو دیا ہے نا، یہ مت سمجھیں کہ جیسے چاہیں ہم اس کو استعمال کریں. نہیں، اللہ نے دیا ہے تو اس میں دوسروں کا بھی حق رکھا ہے. اس حق کو پہچاننا چاہیے. دیکھیے کیا ہوا ان لوگوں کے ساتھ. اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اس کورہی کے پاس میں فرشتے کو بھیجا جس کا کورپن ختم ہو چکا تھا اور اس کے پاس بہت سارے اونٹ ہو چکے تھے. وہ مسکین کی شکل میں اس کے پاس میں جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ایک مسکین انسان ہوں، مسافر ہوں، سامان سفر ختم ہو چکا ہے. میرا اپنے گھر تک پہنچنا تمہارے اور پھر اللہ کے تعاون سے ہی ہو سکتا ہے. اس لیے ایک اونٹ دے دو تاکہ میں اپنے وطن پہنچ جاؤں. اس نے کہا کہ نہیں، میرے خود بہت سارے تقاضے ہیں، میرے پاس میں ہے نہیں کہ تجھے دے سکوں. اس نے یاد دلایا کہ یاد کرو اس وقت کو جب کہ تم کور کی بیماری میں مبتلا تھے.
اللہ نے تمہاری یہ بیماری دور کر دی اور اتنے سارے اونٹ دیے۔ اس نے کہا کہ یہ کیا؟ یہ ساری جائیداد ہمیں اپنے باپ دادا سے ملی ہے۔ فرشتے نے کہا کہ اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ویسا ہی بنا دے جیسے پہلے تھے۔ چنانچہ کوڑ کی بیماری لوٹ آتی ہے اور سارا مال جاتا رہتا ہے۔ پھر یہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور وہی شکل، وہی کیفیت، اور اس کے پاس میں آ کر کے کہتا ہے کہ میں ایک غریب انسان ہوں، مسافر ہوں، سامان سفر ختم ہو چکا ہے، میں اپنے وطن لوٹنا چاہتا ہوں، تیری مدد اور پھر اللہ کی مدد کے بغیر ہم اپنے گھر نہیں پہنچ سکتے، اس لیے ایک گائے دے دو، اس کے ذریعہ میں اپنے وطن پہنچ جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں نہیں دے سکتا کیونکہ ہمارے خود تقاضے بہت سارے ہیں۔ فرشتے نے اس کو اللہ کے انعام کے بارے میں یاد دلایا، کہا کہ تم یاد کرو اس وقت کو جب کہ تم گنجا تھے، ہر طرح کی نعمت سے محروم تھے، اللہ نے تمہارا یہ بال ٹھیک کر دیا، اسی طرح سے اللہ نے تمہیں دولت دی۔ اس نے کہا کہ یہ ساری دولتیں ہم نے اپنے باپ دادا سے حاصل کی۔ فرشتے نے کہا اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری ویسی ہی حالت کر دے جیسی پہلے تھی۔ چنانچہ پھر گنجاپن اس کا آ گیا اور اس کی دولت بھی جاتی گئی۔ اب فرشتہ تیسرے شخص کے پاس آتا ہے، وہ کون ہے؟ وہ اندھا ہے، اور اس کے پاس آنے کے بعد کہتا ہے کہ میں ایک مسافر ہوں، میں غریب انسان ہوں، سامان سفر ختم ہو چکا ہے، میں اپنے وطن پہنچنا چاہتا ہوں، لیکن یہ اسی وقت ممکن ہے جب کہ تیرا تعاون اور پھر اللہ کی توفیق ہو۔ چنانچہ جب اس نے یہ بات سنی تو کہا کہ ٹھیک ہے، ہمارے پاس میں یہ ساری بکریاں ہیں، وادی کے برابر بکریاں، جتنی بکریاں چاہیں لے جائیں اور آپ پہ اپنی ضرورت پوری کریں۔ اس نے کہا کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں، مجھے تمہاری بکریوں کی ضرورت نہیں، بس میں تمہیں آزمانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اس آزمائش میں تم کامیاب ہو گئے اور تمہارے جو دو ساتھی تھے وہ ناکام ہوئے۔ یہ قصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سنایا تھا۔ کیوں سنایا تھا؟ اس لیے سنایا تھا کہ ہم اس سے سبق لے سکیں، عبرت حاصل کر سکیں کہ اللہ نے اگر ہمیں کچھ دیا ہے تو ہم اس دولت پر سانپ بن کر کے نہ بیٹھ جائیں، بلکہ اس کے اندر غریبوں کا بھی حق ہے۔ خود اپنی حالت پہ اگر ہم جھانک کر کے دیکھیں تو کبھی ایسی کیفیت تھی کہ ہم محروم تھے، لیکن اللہ پاک نے آج نوازا ہے تو پرانی حالت کو نہ بھولیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ نعمتوں کی حفاظت کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، نعمتوں کی حفاظت کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم دل میں اس بات کا احساس رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت کچھ دیا ہے۔ دوسرے نمبر پر زبان سے ہم اس کا اقرار کریں، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں انہیں بیان کرو، اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرو۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ کی مرضیات میں، اللہ کی رضا کے لیے اس میں سے کچھ خرچ بھی کریں، تبھی وہ نعمتیں باقی رہیں گی۔ ورنہ ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں کبھی کسی کے پاس میں نعمت تھی، آج اس سے چھن چکی ہے، اور کبھی کسی کے پاس میں نعمتیں نہیں تھیں، آج اس تک آ چکی ہیں۔ اگر اس نے نعمت کی قدر نہیں کی تو اس سے بھی چھین لی جائے گی۔ میرے بھائیوں، برت کر دیکھیے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں، اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ